أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم هو في شأن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام जनाब प्रोफेसर तलत साहब, हजरात साजिद किराम, भाइयों बहनों और अजीज़ नौजवान, मुझे इस वक्त जिस मौजू पर बात करने का हुक्म मिला है वह है इस्लाम और दौरे हाजिर, इस्लाम एंड द मॉडर्न एज। इसके दो हिस्से हैं इस मौजू के, एक इस्लाम और एक दौरे जदीद, दौरे हाजिर। हर ज़माने की अपनी नफ्सियात होती हैं, हर ज़माने की अपनी कुछ पेचीदगियाँ होती हैं। कुछ काबिल इस्लाह पहलू होते हैं और जो लोग ज़माने में बसने वाले इंसानों से मोहब्बत करते हैं और ज़माने की इज्तिमाई और मजमूई तरक्की
کی سچی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانیں۔ اسلامی قانون کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص فتویٰ دینے کا حق نہیں رکھتا جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے قانون کی بے مروت زبان میں من لم يعرف احوال زمانه فهو جاہل، کہ جو انسان اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے۔ چنانچہ یہاں یہ بات بھی اس اصولی بات کے سمجھنے میں معاون ہوگی کہ انسانیت کے شفیق پروردگار نے جب جب اپنی اس پیاری مخلوق کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور اس کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنا شفقت بھرا پیغام لے کر کسی پیغمبر کو، کسی نبی اور رسول کو بھیجا، تو اس نبی اور رسول کے مشن کے متعین کرتے ہوئے اس بات کا بہت لحاظ کیا کہ جس معاشرے کی خدمت، جس معاشرے کی رہبری، جس معاشرے کی اصلاح کی نازک ذمہ داری اس معاشرے کی طرف بھیجے جانے والے رسول پر ڈالی جا رہی ہے، اس معاشرے کی جو مخصوص کمزوریاں ہیں، بے اعتدالیاں ہیں اور اس کے جو قابل اصلاح پہلو ہیں، ان کی بہت خاص فہم اس نبی کو ملے تاکہ اس کی جو کوشش ہو وہ بہت منصوبہ بند ہو، ٹارگیٹڈ ہو۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہلو کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جزیرہ عرب میں ایک قوم گزری، قوم عاد، اس کی جو اصل کمزوری تھی وہ اس کی اپنی جسمانی قوت پر بے جا ناز، من اشد منا قوہ، جو طاقت اس کو ملی تھی، جو فزیکل اسٹرینتھ کی زبردست طاقت اس کو ملی تھی، اس کو خدمت کے بجائے، تواضع کے ساتھ کمزوروں کی خدمت میں استعمال کرنے کے بجائے اس سے غلطی ہو رہی تھی جو عام طور پر طاقت کے نشے میں چور ہو جانے پر ہو جایا کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک غرور، ایک تکبر، ایک کمپلیکس اس قوم کے اندر آ گیا، جس کی وجہ سے اس قوم نے اپنی خدادار طاقت کا استعمال کمزوروں کی خدمت کے بجائے ایکسپلائٹیشن اور استحصال پر کرنا شروع کیا۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین۔ چنانچہ جو نبی اس قوم میں بھیجا گیا اس نے بہت زیادہ زور جو دیا وہ اسی پہلو کی اصلاح کی طرف۔ یہ قوم تھی جس کو قرآن قوم مدین کے نام سے یاد کرتا ہے، اس میں جو معاشرتی خرابی پھیلی تھی وہ تھی کاروبار میں دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ چنانچہ اس نبی کی جو اصلاحی کوشش ہے، قرآن کی گواہی ہے کہ اس میں بنیادی سچائیوں توحید و رسالت کے بعد
سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی خرابی کی اصلاح کی طرف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمانہ ملا اور جو معاشرے میں ان کی ایک بڑی ضرورت تھی کہ انسانی زندگی جو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ایک خاص شعوری پختگی کے مرحلے تک پہنچی تھی، اس وقت انسانی زندگی کو ایک مکمل تمدن دیا جائے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کور کرے۔ چنانچہ انسانی تاریخ اور انسانی تمدن کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے والے اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ انسانی تمدن کو ایک مکمل شکل دینے کی اولیت کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ ہماری مخصوص علمی اصطلاح میں اس کو خصال فطرت کہتے ہیں۔ میں خصال فطرت کی تعبیر کر رہا ہوں انسانی تمدن کی تکمیل یا ایک مکمل انسانی تمدن کے بنیادی اصول کی تعیین۔ یہ ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کی سپرد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھیجا، جس معاشرے میں بھیجا، وہ صدیوں سے فرعونی جبر و استبداد کے تحت میں رہتے ہوئے غلامی کی نفسیات میں مبتلا تھی۔ دنیا کے معاشرے کو تمدن اور تہذیب کے لحاظ سے آگے بڑھانے کے عزائم سے ان کے سینے خالی تھے۔ کوئی قوم اگر مدتوں غلامی کے حال میں رہتی ہے تو اس کا بہت گہرا اثر اس کے عزائم پر، اس کی ہمتوں پر، اس کے شعور پر پڑتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کام سپرد کیا گیا اس میں ایک کام موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سپرد کیا گیا کہ وہ ان کے اندر مردانگی اور شجاعت کا جوہر پیدا کریں، ان کو اس غلامی سے چھٹکارا دلائیں اور ان کے اندر مثبت ارادے اور مضبوط عزائم کی روح پھونکیں۔ اس کی بہت تفصیل صرف قرآن آیات کی روشنی میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ اصل موضوع نہیں ہے بلکہ اصل موضوع کی طرف لے جانے کے لیے تمہیدی طور پر میں نبوت و رسالت کی تاریخ کے کچھ اشارے پیش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں بھیجا تھا اس معاشرے کی جو کمزوری تھی وہ یہ کہ دین و مذہب کی جو اصل حقیقت ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو جوہر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، خیر خواہی، خدمت، تواضع اور عاجزی، دوسروں کا بھلا چاہنا، ایثار اور قربانی، جو اصل روح ہے دین کی اور مذہب کی، اس کے بجائے اس معاشرے کا سارا زور صرف مذہب کے ظاہری ڈھانچے پر تھا۔ بہت اصرار تھا چھوٹی چھوٹی جزئیے پر، شدید اصرار تھا، لیکن جو جوہر دین ہے اس سے بالکل غافل تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کا سمجھنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہم بھی اس وقت تقریباً اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آج بھی وہ عبارت میتھو کی بائبل میں موجود ہے، اور برناباس کی جو انجیل تھی اس میں تو پورا چیپٹر ہے اس موضوع پر۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت زور دیا کرتے تھے اس بات پر، اور اپنے عام مزاج کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اس پہلو کی اصلاح پر گفتگو کرتے تھے تو بہت سخت لفظ بولتے تھے۔ ان کی زبان میں آج بھی آپ میتھس کی بائبل میں چیپٹر 5 میں پڑھ سکتے ہیں
انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ الفاظ بولے جو عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی شفقت بھرے مزاج سے ہم آہنگ نہیں رکھتے. او اسنیک، او ہائپوکرائٹس، اے سانپو، اے منافقو، تم اونٹ کو نگل لیتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو. یہ وہی ایک مزاج ہے جو مذہب کی بگڑی ہوئی تصویر میں مبتلا مذہبی طبقے سے یہ غلطی اکثر ہوتی ہے کہ وہ تشدد برتتا ہے ان چند جزیات پر، لیکن جو جوہر دین ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، معاف کرنے کا مزاج، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کا خیر خواہی کرنا، کمزوروں کے کام آنا، ادھر سے بہت غفلت ہوتی ہے. اس لیے کہ مزاج ہو جاتا ہے استحصال کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قانون لے کر نہیں بھیجا. انہوں نے تو صاف یہ کہا کہ میں کوئی قانون لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی نیا قانون لے کر نہیں آیا ہوں، میں تورات کی شریعت کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو قانون لے کر آئے تھے زندگی کا، اس میں ذرا بھی تبدیلی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں. بس میں روح قانون پر کی طرف تم کو متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اخلاقیات لے کر آیا ہوں، ہدن و موعظۃ. تو یہ بہت اہم موضوع ہوتا ہے. اور جب ان سب کا نام لیا ہے تو مجھے نام لینا چاہیے سید الانبیاء رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ چونکہ ایک مخصوص معاشرے کی طرف نہیں بھیجے گئے، ایک خاص زمانے کے لیے ان کی نبوت محدود نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت تک آنے والی پوری انسانی برادری کے لیے بھیجے گئے. تو اس میں ان تمام کمزوریوں اور بیماریوں کا علاج ان کی نبوت کے ساتھ بھیجا گیا، جو انسانی برادری کے اندر، انسانوں کے اندر آ سکتے تھے، پہلے آئے تھے یا آئندہ آنے کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اسی لیے، اور اب میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں وہ تمام لوگ، وہ تمام مرد اور خواتین جو جن کی تمنا ہے کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے دور کی اصلاح کے سلسلے میں. اور اگر اصلاح ذرا بڑا لفظ ہو تو مجھے لفظ بولنا چاہیے کہ اپنے زمانے کی خدمت کے سلسلے میں کچھ اپنا حصہ پیش کر سکیں، ایک چراغ روشن کر سکیں، ایک دیا جلا سکیں. تو انہیں چاہیے، ان کو بہت آسانی ہوگی اپنے کام میں اگر وہ اس دور کی مزاج کو سمجھ لیں. کیا کمپلیکیشنز ہیں، کیا بے اعتدالیاں ہیں، کن کن پہلوؤں سے اس زمانے کو ایک شفیق اور باخبر مصلح کی ضرورت ہے، ایک شفیق اور باخبر مصلح امت کی ضرورت ہے. کیا پہلو ہیں وہ؟ میں ایک دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکوں گا، لیکن اس سے آپ کو بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خود غور کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہے. جہاں تک میرا طالب علمانہ مطالعہ ہے، واللہ عالم، ایسا لگتا ہے کہ یہ دور دو چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ایک تو رد عمل کی نفسیات میں، ریئیکشنری جو سائیکولوجی ہوتی ہے، جو ریئیکشن کا جو طرز فکر ہوتا ہے، اوریجنل طرز فکر سے یہ دور بڑی حد تک محروم ہے. عام طور سے جو فکر مل رہی ہے وہ کسی فکر کے رد عمل میں مل رہی ہے. ایک فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی ایکسٹریم تک پہنچتی ہے، اس ایکسٹریم کے رد عمل میں دوسری فکر جنم لیتی ہے، وہ خود آہستہ آہستہ ایک ایکسٹریم تک پہنچ جاتی ہے. دو انتہا پسندانہ فکروں کے درمیان آج کا یہ معاشرہ ہچکولے کھا رہا ہے. ایک
انسان جس کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے، کوئی بڑائی کا احساس نہیں ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، وہ انسانوں سے بالکل پیار کرتا ہے، اپنے زمانے اور معاشرے کا اپنے کو ایک ادنا سا خادم سمجھتا ہے، وہ کبھی نفرت کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ شکایت کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ انتقام کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ غصے کی نگاہ زمانے پر نہیں ڈالتا، وہ تو اس نظر سے زمانے کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کس کے کام آ سکتا ہوں، کہاں خدمت کر سکتا ہوں، اور یہ نبوت کے مزاج کی خاص ادا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو جو رشتہ محسوس کرتے تھے اپنے زمانے کا، وہ بالکل اخوت کا رشتہ ہوتا تھا، بھائی کا رشتہ۔ اور قرآن نے بار بار یہ لفظ بولا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا قوم عاد کے بھائی ہود کو، ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا قوم سمود کے بھائی صالح کو، ہم نے مدین کی طرف بھیجا مدین کے بھائی شعیب کو۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ رَسُولَهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ نَبِيَّهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ عَادٍ رَائِدَهُمْ وَقَائِدَهُمْ هُودًا۔ عربی زبان میں الفاظ کی کمی نہیں تھی، اور میں معذرت کے ساتھ مختلف زبانوں کے اساتذہ سے کہوں کہ عربی بہت مالدار زبان ہے، بقیہ زبانیں عربی زبان کے مقابلے میں زکوٰۃ کی مستحق نظر آتی ہیں،